اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا علم سیکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین کو سیکھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے، اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے اور اس کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو پتا تھا یا کل کے درس میں گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی تھی کہ اسلام کی ایک اصل جو ولا اور برا سے متعلق تھی، تفصیلی گفتگو تقریباً 4 درسوں کے اندر ہم لوگوں نے اس کو مکمل کر لیا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ اب آج انشاءاللہ یہاں سے اب آگے بڑھیں گے۔ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کوئی آپ میں سے پڑھے۔ دین کی 3 اہم اصول، یہی پڑھنا ہے؟ جی ہاں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہر اس انسان پر واجب و ضروری ہے، تو کہہ دیجئے بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ اس سے پہلے اور کچھ نہیں ہے کتاب میں؟ جب آپ کو پوچھا جائے اس سے پہلے تیسرا مسئلہ کا تفصیل ہے اور اس کی پھر ترجمہ ہے۔ وہ آیت اور اس کا ترجمہ تو ہو گیا تھا، اس کے بعد قارئین کرام کے بعد کچھ ہے عبارت لکھی گئی ہے، اس کو پڑھنا ہے کیا؟ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف اللہ کی رہنمائی کرے۔ یہ بات بھی بخوبی سمجھ لے کہ حنفیت و ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ صرف ایک جی حنفیت نہیں ہے، حنفیتی کا تو مسئلہ ہے۔ جی حنیفیت، جی جزاک اللہ۔ حنیفیت و ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ پوری اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اسی کام کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے اور اسی غرض کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بس ہمارے پاس جو عربی عبارت ہے اس میں یہ ہے کہ اعلم ارشدک اللہ، یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین بھلائی کے جانب تمہاری رہنمائی فرمائے، جو ترجمہ انہوں نے کیا۔ ارشدک اللہ سے پہلے کہا یہ دعائیہ لفظ ہے، اعلم ارشدک اللہ، جان لو اے کتاب کو پڑھنے والے یا اے سیکھنے والے یا اے توحید کے علم کو حاصل کرنے والے لوگوں، اللہ رب العالمین تمہاری ہدایت فرمائے۔ رشد کے معنی ہوتا ہے ایسی ہدایت جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے، اور آخرت اور دنیا میں فائدہ دینے والی جو چیز ہے وہ دین اسلام کے اوپر استقامت ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت کے اوپر
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر استقامت ہے. تو اللہ رب العالمین استقامت عطا فرمائے دین کے اوپر، اور تمہاری رہنمائی اس چیز کے جانب فرمائے جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلی ہو. اس کے بعد فرمایا اعلم ارشدک اللہ ان ملت ابراہیم. یہی ہے نا، کیا ہے لفظ، کیا ہے اردو میں؟ جی حنیفیت و ملت ابراہیمی. ہاں، حنیفیت اور ملت ابراہیمی. حنیفیت اور ملت ابراہیمی. حنیفیت یا جس کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں، حنفیت نہیں ہے نا. بعض لوگ جو آج اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ان کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، اور یہ حنیفہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ان کے بیٹی کا نام ہے حنیفہ. تو بیٹی کی نسبت سے امام رحمہ اللہ کی کنیت تھی ابو حنیفہ، حنیفہ کے والد. تو ان کے فتووں کے اوپر عمل کرنے والے لوگ، ان کی تقلید کرنے والے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، حنفی. تو وہ حنفی یہاں مراد نہیں ہے، یہاں پہ حنیفی، سمجھ رہے ہیں؟ حنیفی اور حنفی دونوں میں فرق ہے. حنفیت کہتے ہیں، حنیفیت کہتے ہیں، یہ ماخوذ ہے حنف سے، اور حنف کے معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز سے مائل ہو جانا، الگ و تھلگ ہو جانا. حنیفیت کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے، بدعت سے، اور ہر اس کام سے جس کام کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے. یہ حنفیت کہلاتا ہے. اور حنیفیت شریعت میں کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو قصدن اور ارادتن شرک سے دور کر لے اور اللہ رب العالمین کی توحید کی تحقیق اپنا شیوا بنا لے. سمجھ میں آئی بات؟ ریپیٹ کر دیجیے تھوڑا سا ڈیفینیشن. حنیف کہتے ہیں، حنف اور حنیف سے مشتق ہے. حنیف اس میں فعل ہوا فعیل کے وزن پہ. کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو ارادتن اور قصدن شرک سے دور کر لے اور توحید کو اپنا شیوا بنا لے، توحید کی تحقیق کرے اور شرک سے اپنے آپ کو دور کرے، اس کو کہتے ہیں حنیف. اور شرک سے بچنے والے کو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں ایک سوال ہے، ان الحنیفیت ملت ابراہیم، شرک سے بچنا، اللہ کی توحید کو خالص کرنا، اس کی تحقیق کرنا، یہ تمام انبیاء کا کام تھا یا نہیں؟ جی تمام انبیاء کا. اس پہ کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا. بولیے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بولیے، آیت پڑھیے پوری. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے تمام امت میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا جن کا کام یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان سے بچنے کی دعوت دیں. ہے نا جی؟ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی انبیاء روئے زمین پہ آئے وہ توحید لے کر کے آئے اور توحید ہی کی دعوت دی ان لوگوں نے. لیکن مصنف رحمت اللہ علیہ نے ملت ابراہیم سے ہی اس کو خاص کیوں کیا؟
ان الحنیفیت ملت ابراہیم، یہ لفظ ہے، جان لے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی توفیق، اپنی اطاعت کی توفیق سے نوازے. یہ ترجمہ کیا کہ حنیفیت ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ ہے. ملت کے معنی دین، ملت کے معنی دین. تو صرف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ یہ سوال ہے، کوئی جواب دے اس کا. بولیے بھائی. سوال ایک بار دوہرا دیجیے. کیوں آواز نہیں آئی؟ اور سوال ایک بار دوہرا دیجیے. تمام انبیاء کا دین کیا تھا؟ اسلام. توحید تھا. اور ابھی اس چیز کو دلیل کے ذریعے سے ہم لوگوں نے سمجھا کہ جتنے بھی نبی روئے زمین پر آئے کی دعوت دی، شرک سے دوری کی دعوت دی، توحید کو اپنانے کی دعوت دی، توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی دعوت دی. باوجود اس کے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں یہ کہا کہ جان لیں حنیفیت، حنیفیت کے معنی توحید کو اپنانا، شرک سے دوری اختیار کرنا. ملت ابراہیمی یہ ہے کہ تو صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیوں لیا؟ بولیے بھائی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی آئیڈیل بتایا گیا ہے اس لیے. صحیح جواب. اور کوئی جواب؟ ابراہیم علیہ السلام کو ان کو خود مطلب ان کو امت کے طور پر وہ خود اکیلے امت قوم بولا گیا ان کو. ٹھیک ہے، یہ بھی جواب ہو سکتا ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ جواب نہیں. انہی کے نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پورا سلسلہ آیا ہے نا توحید کے اوپر میں. جواب کو نوٹ کیجئے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم اوحینا الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے جانب یہ وحی کی ہے. کیا وحی کی ہے؟ ان اتبع، کہ آپ اتباع کیجئے، آپ پیروی کیجئے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی، حنیف یکسو کر کے، شرک سے دوری اختیار کر کے، توحید کو خالص کر کے ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. گویا مصنف رحمہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعلم، جان لو، اللہ رب العالمین تمہاری بھلائی کے جانب رہنمائی کرے، ایسی بھلائی کے جانب جو تم کو دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے. وہ ملت ابراہیمی جس کے اتباع اور پیروی کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، وہ ملت ابراہیمی وہ ہے جو میں اب تمہارے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. آ گئی یہ بات سمجھ میں؟ کون سی سورہ ہے؟ سورہ حج آیت نمبر اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، کل بتاؤں گا انشاءاللہ. جی آگے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی اچھی بات. اب یہاں ایک اور چیز ملاحظہ کیجئے اور غور کیجئے آپ تمام حضرات، کہ اس سے کیا پتا چلا؟ اس کتاب کی اہمیت سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی
یعنی یہ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کتاب کے اندر وہ علم قرآن مجید کے اس آیت کے موافق ہے جس کی اتباع اور جس کی پیروی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ مصنف رحمہ اللہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تبارک و تعالی یہ کتاب و سنت کی پیروی کے اور کتاب و سنت کو فالو کرنے کے کس قدر حریص تھے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے دین کو ملت ابراہیمی کہا ہے تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اسی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جان لو وہ ملت ابراہیمی جس کی اتباع کا اللہ رب العالمین نے تم کو حکم دیا ہے وہ ملت ابراہیمی وہ ہے جو میں اب تمہارے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. آگے بات سمجھ گئے؟ جی. جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توفیق سے نوازے. حنیفیت ملت ابراہیم یہ ہے کہ کیا ہے ملت ابراہیم؟ پڑھیے. یہ ہے کہ آپ پوری اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. اسی کام کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے اور اسی غرض کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں. اخلاص کس کو کہتے ہیں اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یہاں یہ دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اخلاص کہتے ہیں تنقیہ کو. تنقیہ کے معنی ہے کسی بھی چیز کو صاف اور ستھرا کرنا. یعنی آدمی عبادت میں اخلاص پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کو شرک، ریا، نمود اور اس طرح سے بدعت، خرافات اور دوسری جو غلاظتیں ہیں ان تمام کی تمام غلاظتوں سے، برائیوں سے پاک اور صاف کر کے نیٹ اور کلین کرنے کو اخلاص کہتے ہیں. جیسے کوئی آدمی شہد کا چھتا جانتے ہیں؟ جی. ہاں. جب شہد کے چھتے کو نچوڑا جاتا ہے اور اس کو نچوڑ کر کے اس سے شہد کو اور موم کو الگ کر لیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اخلصت العسل. میں نے شہد کو، عسل کے معنی شہد کو موم سے الگ کر لیا، اس کو خالص کر لیا. سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی کا اللہ رب العالمین نے کیا کہا. پھر آیت نمبر مجھے یہ نہیں ہے، آیت پھر کل بتاؤں گا اس کا بھی نمبر. کہا اللہ رب العالمین نے کہا الا للہ الدین الخالص. الا للہ الدین الخالص. آگاہ رہو کہ اللہ رب العالمین کو خالص دین پسند ہے. خالص دین چاہیے اللہ رب العالمین کو. خالص کیا ہے؟ یہی اخلاص ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر لفظ خالص کا معنی قرآن مجید سے کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو اللہ رب العالمین سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی نصیحت ہے. غور کیجئے گا، لفظ خالص کا ترجمہ کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت سے. تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی نصیحت ہے. یسقیکم مما فی بطونہا. اللہ رب العالمین اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تم کو پلاتا ہے. من بین فرث ودم لبنا خالصا. اس کے گوبر اور اس کے خون کے درمیان سے گزار کر کے اللہ رب العالمین تم کو لبن خالص یعنی خالص دودھ پلاتا ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ دودھ وہی خالص ہے جس کو جانور کے تھن سے ڈائریکٹ نکالا گیا ہو. اگر اس دودھ میں ہم سب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے عقل و دانش والے لوگ ہیں، بتائیے اگر کوئی شخص اس دودھ میں جو گائے کے تھن سے نکالا گیا ہے مثلا کوئی ایک قطرہ اگر عرق کے گلاب ملا دے، کیوڑا ملا دے تو اس دودھ کو آپ خالص کہیے گا؟ نہیں کہیے.
اور اسی طریقے سے اس دودھ کے اندر کوئی شخص اگر کوئی گندگی ملا دے، کوئی ناپاک چیز ملا دے، شراب ڈال دے ایک ڈھکن، تو کیا اس کو پانی ڈال دے تو خالص کہیے گا اس کو؟ نہیں، بالکل نہیں کہیے گا. دین اسی طرح سے ہے، بالکل زمزم ڈالو گے پھر بھی خالص نہیں ہوگا. پھر بھی صحیح. دین وہی ہے، دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل ہوا اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا. اس کے علاوہ دین دوسرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے مفتی، بڑے سے بڑے فقیہ کے جانب سے کیوں نہ آئے. لہذا ہر مسئلے کو جاننے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کی دلیل معلوم کرے، کسی کے قول کے پیچھے نہ جائے. یہ دیکھیے سورہ نحل کی آیت ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آیت نمبر سورہ نحل کی آیت ہے اور آیت نمبر 123 ہے میرے خیال سے، کسی نے لکھ کے بھیجا ہے، 123 نمبر کی آیت ہے. بہرحال تو سمجھ میں آ گئی بات. خالص کس کو کہتے ہیں؟ جی دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اب آئیے عبادت کا کیا معنی ہے بتائیے. یہ گزر چکا ہے پہلے. ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے. اور کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. اور کوئی ایسا کام جسے اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کی اجازت دی ہے. نہ کرنے کی اجازت دی اس کو کیا جائے. نہیں، وہ بھی عبادت ہے، نہ کرنا بھی عبادت ہے. ہاں بچا جائے اس سے تو وہ عبادت ہوگا. ثواب کو کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی کام ثواب کی نیت سے. عبادت کا لغوی معنی ہے بندگی، پرستش. عبادت کا شرعی معنی ہے عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ان تمام چیزوں کو شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، اور ان تمام کاموں سے رکنا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے معنی صحیح ہیں جو آپ لوگوں نے بتایا، کچھ کمی بیشی کے ساتھ سارا معنی صحیح ہوگا. اب یہاں آئیے ایک عبادت کا دوسرا تصور آپ کے ذہن میں ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے اس معنی کو ہم نے آپ کے سامنے بھیجا تھا، بیان کیا تھا. عبادت کے علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک دو معنی ہیں. ایک معنی اس کام کو عبادت کہتے ہیں جو بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کام کیا جاتا ہے اس کو بھی عبادت کہتے ہیں. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی نہیں، تھوڑا اور واضح کریے اس چیز کو. وہ کام جو بندہ کر رہا ہے یعنی بندے کا ایکٹ، یہ بھی عبادت کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ عبادت کر رہا ہے. اور نماز کیا ہے؟ خود نماز ایک عبادت ہے، اللہ کے حکم کے اعتبار سے عبادت ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کو بھی عبادت کہتے ہیں اور نماز پڑھنے کو بھی عبادت کہتے ہیں، یعنی پڑھنا بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے. یہ فرق کیوں کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ ابھی آپ کے سامنے آئے گا آگے چل کر کے. یہ تھوڑا ڈیپ ہے، اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے سمجھیے ذرا، علم کہتے کس کو ہیں، کس طرح سے باتیں ہوتی ہیں اور علماء نے کس طرح سے باتوں کو کی وضاحت کی ہے. پہلا معنی جو ہے عبادت کا دو معنی ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ اس کام کو بھی عبادت کہتے ہیں اور جو کام کیا جا رہا ہے اس کو بھی عبادت کہتے ہیں. تو عبادت اگر پہلے معنی میں لیا جائے تو اس کے معنی ہوتا ہے عاجزی، انکساری، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا. ظاہر سی بات ہے، آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی عاجزی، اللہ رب العالمین سے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے.
کسی کی بھی بات کو تسلیم کرنا یہ عاجزی اور انکساری کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین نے آرڈر دیا, بندہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکموں کے سامنے سرنڈر کیا. اور اسی لیے عبادت سے روح گردانی کرنے والے لوگوں کو اللہ نے ظالم کہا ہے, کیونکہ وہ عاجزی اور کرنے والے نہیں ہیں. اسی لیے ان الذین, وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے روح گردانی کرتے ہیں, ان کو متکبر کہا ہے. کیوں کہا کہ وہ متکبر ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانتے نہیں ہیں. تو عبادت اس معنی میں جس معنی میں بندے کا فعل لیا جائے, بندے کا ایکٹ لیا جائے, اس کا کام لیا جائے, تو وہ معنی ہوتا ہے التذلل والخضوع. اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی, انکساری اور گریزاری کا اظہار کرنا, اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنا اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکموں کے لیے اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے نچھاور کر دینا. یہ عبادت کا ایک معنی ہوا. اور عبادت اپنے دوسرے معنی کے اندر, یعنی هو المتعبد به, جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جا رہی ہے, اس معنی کے اندر آپ سب کا معنی آئے گا جو آپ نے بیان کیا. وہ معنی کیا کیا ہے, غور کیجیے گا. العبادت, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, جس کو ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, العبادت, عبادت اسم جامع, ایک ایسا جامع لفظ ہے, لکل ما یحب اللہ تبارک و تعالی, ہر وہ کام جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے, ویرضا, اور اس سے راضی ہوتا ہے, من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنۃ, چاہے اس کا تعلق آدمی کے قول سے ہو, چاہے اس کا تعلق آدمی کے فعل سے ہو, چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو, یہ سب کے سب عبادت کے اندر داخل ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی. قرآن اگر کہیں پر کسی کتاب میں آپ پڑھیے گا تذلل کرنا عبادت کا معنی, تو سمجھیے گا کہ وہ بندے کا فعل ہے. اور عبادت اپنے خاص معنی کے اندر جو شریعت میں ہے, وہ خاص معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے, اور اللہ رب العالمین جس کے کرنے سے راضی ہوتا ہے, چاہے وہ قولی فعل ہو یا عملی فعل ہو, چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی. تو عبادت کو خالص کرنے کا حکم دیا. خالص کرنے کا کیا حکم دیا؟ کہ عبادت کو ریا اور نمود سے بھی پاک و صاف کیا جائے, الگ کیا جائے, اور اسی طریقے سے عبادت کو بدعت سے بھی پاک و صاف کیا جائے. صرف آدمی ریا اور نمود چھوڑ دے اور اب بدعتوں کو انجام دیتا رہے, تب بھی وہ شخص کا عبادت خالص نہیں ہوگا. اور بدعت اگرچہ اچھی ہی ہو, کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی, لیکن ہمارے نگاہ میں کہ چلو یہ نیک کام ہے, چلو یہ اچھا کام ہے, اس کے کر لینے سے بھی اس کا دین خالص نہیں ہوگا. اس کی مثال میں بارہا آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ قرآن خوانی کرنے سے. کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن خوانی کے بہانے ہی تو چلو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, نیکی کا کام ہے, کرنے دو. نہیں بھائی, نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ دین خالص میں نقصان پہنچائے گا. تمہارے دین کو خالص سے نکال کر کے ڈپلیکیٹ کر دے گا, اوریجنل سے نکال کر کے پیور دین کو نکال کر کے یہ تم کو ان پیور کر دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ملاوٹ والا دین کر دے گا, اور دین ملاوٹ والی اگر ہوگی تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے, الا للہ الدین الخالص. اللہ رب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین کو خالص دین پسند ہے, اللہ رب العالمین کو خالص دین پسند ہے. کہا, اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, یعنی اسی توحید کے لیے. الا للہ الدین الخامس, یہ سورہ زمر کی تیسرے نمبر کی آیت ہے. سورہ زمر کی تیسرے نمبر کی آیت. اللہ رب العالمین نے گویا انسانوں کو, جنوں کو پیدا کرنے کا بڑا مقصد, سب سے اہم مقصد وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ اب اس کی دلیل کے اوپر گفتگو کریں گے, جس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے.
اللہ 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 اللہ